فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان کے بعد کچھ تھوڑا سا ہم ذکر آپ سے بین الاقوامی خبروں کا بھی کریں گے، لیکن پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑی اہم خبر آج میں صبح سے جو دیکھ رہا ہوں پاکستان کے میڈیا پہ جو چل رہی ہے سب سے زیادہ، وہ یہ ہے کہ امریکی صدر بائیڈن نے خط لکھ دیا ہے تہنیت کا، خوشی کا، خیر سگالی کا شہباز شریف صاحب کو، اور اس پہ جو ہے یہاں پہ خوشی کے شادیانے منائے جا رہے ہیں۔ اور بڑی مطلب جو کچھ چینلز پہ میں نے دیکھا یا کچھ اور، ویسے کچھ پاکستانی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا ایک دو میں نے آج جو بات کرتے ہیں انڈین چینل پہ ان کو بھی سنا، بڑے فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بائیڈن نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ پیغام آ گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کے نام ہماری، اور پاکستان کی جو خوشحالی ہے، ترقی ہے، اس پہ امریکہ بڑا خوش ہے۔ اور جو طریقہ کار آپ کو پتہ ہے، جو ہم کہتے ہیں نا دیسی الفاظ میں مکھن لگانے والی باتیں، میں اس کو بڑی بدنصیبی سے تعبیر کرتا ہوں کہ ایک ایسا ملک پاکستان جس کو آج تک اپنے دوست اور دشمن کی بھی شاید غالباً تمیز نہیں ہے، اور وہ امریکہ جس نے کہ پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا، جس کی دوستی نے جو بغیر جنگ لڑے ہم نے 80,000 سے زائد اپنی قربانیاں دیں، اور وہ امریکہ جس نے کہ پاکستانی قوم کو آج یہ حال کر دیا ہے کہ 2 وقت کی لوگ جو ہے پاکستان کے اندر غریب عوام جو ہے نا 2 وقت کی روٹی بھی اب ان کو میسر نہیں ہے۔ سب امریکن پالیسیز ہیں جتنی بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب شہباز شریف کے نام خط آیا تو خط کے جواب میں ان کو فوری طور پر یہ کہتے کہ جناب یہ آپ مبارکباد کے پیغام تو آپ ہمیں تب دیں کہ جب آپ نے ہمیں کوئی کام کرنے کی آزادی دی ہو۔ یہ کس بات کی آزادی ہے؟ ایران سے آپ ہمیں تیل نہیں لیتے، روس سے آپ ہمیں تیل لینے نہیں دیتے، نہ ان سے ہمیں پیٹرول کے لیے آپ کو ہم نے اجازت دی ہے گیس لینے کی ایران سے، تو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم ترقی کرے؟ جو کہا جا رہا ہے، وزیر اعظم کے ترجمان بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا ہے، امریکہ نے، بائیڈن صاحب نے کہا ہے کہ قوم پاکستان کی ترقی کرے گی، ہم ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی خوشحالی ہے؟ یہ ان کی ہمت ہے؟ آپ یقین کریں اگر ان کی جگہ آج عمران خان ہوتا اور ایران کو یا رشیا کو جیسے پابند کیا جا رہا تھا پاکستان کو اس حوالے سے، اس معاملے کے اوپر، تو یقین ہے کہ اس قسم کا لیٹر جو ہے نا عمران خان کی طرف سے جا بھی سکتا تھا۔ باقی یہاں پاکستان میں اور کسی کی ہمت نہیں ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ میں اپنی سوچ نہیں بتا رہا۔ بہت سے لوگ جو غیر ملکی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران جیسی اگر بولڈ لیڈرشپ پاکستان میں اگر ہوتی تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ آج جو ساری دنیا کے اندر اس وقت جو سارے بڑے بڑے معاملات چل رہے ہیں نا اس وقت دنیا میں، آپ نے دیکھا نا، سب بندیاں ہو رہی ہیں دنیا میں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، خلیج میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، وسط ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، سینٹرل ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، سارے معاملات اس وقت ساری دنیا کے اندر جو فوکس ہو رہی ہے، ایشو ہو رہے ہیں، آج اگر عمران یہاں پر ہوتا تو پاکستان کی بڑی اہمیت ہوتی۔ پاکستان تو کہیں بھی نہیں ہے اس وقت، پاکستان بس اتنے میں خوش ہے کہ امریکی صدر کا مبارکباد آ گئی، ایم بی ایس نے مبارکباد بھیج دی، ترکی کے صدر نے ٹیلی فون کر لیا، بس یہ جو ہے نا اٹ از انف، ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ ہمارے لیے دوست ہمارے ملک ہم سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں، پڑوسی ہم سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو افغانستان اور بھارت کا تو چل رہا تھا نا معاملہ، ایران کے ساتھ، بھارت تو خیر ہے ہی، چلیں ازلی دشمن ہم نہیں کہتے، لیکن افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تو آپ کے معاملات چل ہی رہے تھے۔ اب وہ چین نے بھی ناراضگی کا اظہار کر دیا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس ویلاگ میں کہ جو حالات اس وقت چائنا کے ساتھ چل رہے ہیں، جو آپ کے جو سیکورٹی جس طریقے سے آپ نے ان کو دی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے اسی ویلاگ میں آپ بتاتے بھی رہے کہ چائنا کو سب سے زیادہ جو تحفظات ہیں وہ اپنی اس بات کے اوپر ہے، پاکستان کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہے پاکستان ہمیں اتنا پیسہ جلدی دے نہیں سکتا، ان کو ہماری حالات کا پتہ ہے، اکنامیکل پوزیشن کو پتہ ہے، وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے۔ ان کو اعتراض اس بات پر ہے کہ یہاں پہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اور یہاں پہ جو ان کے لوگ کام کرتے ہیں، پاکستان کم از کم ان کو سیکورٹی تو دے، اگر نہیں دے سکتا تو کم از کم چائنا سے کہے کہ وہ آ کے سیکورٹی دے۔
یہ بھی نہیں کرتے کیونکہ امریکہ بہادر نے منع کیا ہوا ہے. ہم نے جو 2 کشتوں میں پیر رکھا ہوا نا، دوہرا رویہ ہم چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے چائنا ناراض ہے. اور آج وہ دیکھیں ان کی ٹیم آ گئی ہے، تحقیقاتی ٹیم. میں نے جو معلومات کی تو پتہ لگا تھا اس تحقیقاتی ٹیم سے کہ ایک افسر جو بیجنگ سے وہ چلے تھے، ان کے ساتھ وہاں پہ جو بیجنگ کے کچھ لوگ ہیں، جب انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے وہیں پہ کہا تھا کہ ہم اپنے طور پہ حفاظتی انتظامات کر کے جا رہے ہیں. اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرا یہاں نہیں حق بنتا کہ ان پہ سارا باتیں کروں، لیکن قصہ مختصر یہ کہ وہ خوش نہیں ہیں اس چیز کے اوپر. اور مجھے پتہ لگا ہے تقریباً کوئی 1100 کے قریب جو ہے نا چائنیز انجینئر وہ واپس جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی سیکورٹی نہیں مل رہی. ہم کہتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے فول پروف سیکورٹی. ماشاء اللہ، یعنی انگریزی کے الفاظ دیکھیں آپ کتنے زبردست طریقے سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم ان کو فول پروف سیکورٹی دیں گے. وہ سیکورٹی آپ یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جو انتظامیہ، وہ اپنے لوگوں کو نہیں دے سکی آج تک. وہ کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہے، سندھ کے اندر لوگ سر عام لٹ رہے ہیں. مسلسل بتا رہا ہوں میں، گھروں میں لوگ محفوظ نہیں، دفتروں میں لوگ محفوظ نہیں، مسجدوں میں لوگ محفوظ نہیں، کسی جگہ چلتے سڑک کے اوپر محفوظ نہیں. کسی وقت کوئی بھی آتا ہے، جسے وہ چیلیں نہیں اڑتی اب اڑتی جو اٹھا کے مار کے لے جاتی ہیں قابوں کی طرح، اس طرح لوگ آ رہے ہیں اور مار کے جا رہے ہیں. ڈاکو جو ہے بے لگام پھر رہے ہیں. وہ آج مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، ڈاکو جو ہیں پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر ڈاکو جو ہے پولیس کی بختر بند گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اندازہ لگائیے آپ. اور ہم جو ہے ان کو فول پروف سیکورٹی دیں گے، اپنے لوگوں کو تو ہم دے نہیں سکے. چائنیز کو ہم فول پروف سیکورٹی دیں گے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا، یہ انداز خود لگا لے کہ کیا ہو رہا ہے. اور چین کو پتہ لگ چکا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا، چین کو پتہ ہے. ہمارے جو کچھ ہیں وہاں پہ لوگ جن سے کچھ ہوتی کبھی میسیجنگ وغیرہ یا بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں یہ بات وہ کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ان کو وہ یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک دنیا کی واحد ایسی ریاست ہے جو امریکی دوستی کی خاطر یا امریکہ کی غلامی کی خاطر، سوری دوستی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کی خاطر ہماری دوستی کو بھی قربان کر دیں گے. یہ وہ چائنیز کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. تاریخ گواہ ہے نا، میں نے بھی بتایا آپ کو، 1962 کا واقعہ بتایا تو تھا میں نے آپ کو. چین نے جب وہ سیکانگ کے اوپر جب قبضہ کیا، تو چائنا نے کہا ان کو کہ بھائی اس وقت کشمیر خالی ہے، آپ جائیں، جا کے فوجیں داخل کریں، کشمیر کے اندر فوج بٹھائیں تاکہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو. پاکستان کو جو خطرہ ہے ہمیشہ کے لیے، آپ کے قائد اعظم نے کہا تھا، آپ کے فاؤنڈر نے کہا تھا کہ کشمیر آپ کی شہر ہے، کہ اس کو لے لیں. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے فوج ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ، فوراً ایوب خان سے رابطہ ہوا. امریکن اہلکار جو ہیں، ڈنگسن سینڈر ان کا نام تھا غالباً، یس ڈکسن سینڈر. وہ سینڈر صاحب نے ان کو کہا نا جی، ساتھ میں ان کے وہ بھی آ گئے، ایلول سے ہیرن نام تھا کچھ ایسی، مجھے بھی نام یاد نہیں، وہ بھی آ گئے ساتھ، وہ برطانوی تھے. ان کا نا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کو لے کے دیں گے کشمیر. کس چکر میں آپ یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا. ہماری اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ امریکہ کی دوست رہی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ امریکہ کی اترن پہننی ہے. انہوں نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں نیا لباس تیار کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، وہ آج تک آپ کو کشمیر مل رہا ہے، کشمیر آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے نا، پاکستان کو اپنے ریجنل معاملات کو دیکھنا پڑے گا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پاکستان کے حالات خراب ہو چکے ہیں بہت زیادہ. افغانستان سے آپ کی دشمنی، چین سے آپ کی دشمنی، ایران سے آپ کی دشمنی، بھارت سے آپ کی دشمنی. یہ کدھر لے کے جائے گی اسٹیبلشمنٹ؟ یہ ہم مخالفت نہیں کر رہے، لیکن جو غلطیاں وہ تو بتائیں گے نا. ہم کہ چاٹنا ہے ہم نے فوج کو لے کر، یا اسٹیبلشمنٹ کو شہد لگا کے چاٹنا ہے. اچھے کام کرے گی ہم فوج کے گن گائیں گے، برے کام کرے گی نشاندہی کریں گے. گالیاں ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے وہ فطرت میں گالیاں دینا کسی کو یا بے عزتی کرنا نہیں ہے. ہاں مخالفت کریں گے، جو طریقے سے مخالفت ہے وہ کریں گے کہ بھائی آپ یہ کام غلط کریں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ بھارتی لیڈر، اپوزیشن لیڈر جو ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو آندرے کیجریوال، اس کے بارے میں، کیجریوال کے بارے میں. تو کیجریوال کے بارے میں وہ یورپین یونین بھی چیخ پڑی ہے. ایون اب امریکہ سے بھی ان کے لیے آیا تھا کہ بھئی آپ نے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یو این کے نے تو خاص طور پہ بھی کہا ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کا کام ہمیں پاکستان میں عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے مودی حکومت وہاں ان کے ساتھ کر رہی ہے، کیجریوال کے ساتھ. تو کیونکہ وہ بھی بڑی پارٹی ہے اور عمران خان کی بڑی پارٹی ہے، ان کی پارٹی کے لیڈروں کو توڑا جا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی وہی کام کیا جا رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا، ہیومن رائٹ وائلیشن کے علاوہ ہٹ کے سے. اچھا، دوسرا یہ کہ ایلون مسک جو ہیں، وہ انہوں نے چین کے اندر لگانے کی ہے ٹیسلا کا. اس کے اوپر بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے امریکہ کے اندر. ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ میں ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ
ایلون مسک کے پاس کچھ ایسے معاملات ہیں مغرب کے اور امریکہ کے حوالے سے جن سے کہ ان کو شاید خدشات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے وہاں اگر لگا لیا تو ایسا نہ ہو کہ چین ایلون مسک کو ہی لے اڑے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ایلون کے ذریعے ان کے ہاتھ میں چلی جائیں. تو وہاں ایک اور مطلب بحث شروع ہے. وہاں ان کے لیے ٹینشن ہی رہتی ہے، پینٹاگون کے لیے کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی ہے، کیونکہ کام دنیا میں جو ایسے کیے ہوئے ہیں. اچھا، اسرائیل کی خبر یہ ہے جناب کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو دنیا میں خیر پتہ نہیں لوگ کیا کریں، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے اسرائیل رفح میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار ہے، اور بڑے خطرناک اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اسرائیل جو ہے شاید ہو سکتا ہے بیت المقدس کو بند کرتے ٹوٹل مسلمانوں کے لیے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس مرتبہ جو بات کی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ اس مرتبہ جو عید نماز کی جو عید ہے وہ بھی بیت المقدس میں مسلمانوں کو نہیں ادا کرنے دیں گے. تو ابھی اس کے بارے میں مزید معلومات کر رہا ہوں، لیکن یہ کچھ خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ لتھوانیا جو ہے اس نے نیٹو کی فوجیں یوکرین میں بھیجنے سے مخالفت کر دی ہے. یہ بات آپ کو میں نے بتائی تھی پہلے بھی کہ یہاں پہ نیٹو میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور لتھوانیا نے کہا کہ نہیں، ہم اس حوالے سے راضی نہیں ہے. روس نے پھر اس کو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے معاملات کیے ہیں اس تمام چیزوں کو دیکھ کے. روس نے بھی براہ راست جو ہے کل میں نے بتایا تھا وہ مخاصمت نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ. رشیا نے اب ان کو گولان کی پہاڑیاں اور ادھر شمالی جو اس طرف علاقہ ہے لبنان کی طرف ادھر اس علاقے پہ جا کے اسرائیل سے ٹکرانے کی اس نے کوشش کی ہے. یہ جو رشیا کے اندر جو انہوں نے ماسکو میں جو انہوں نے کی دہشت گردی اس کے پس منظر میں، تو روس یہ سمجھتا ہے میرے خیال سے، اور جو وہاں کے ماہرین ہیں اور جو میں بھی سمجھتا ہوں، کہ یہاں اگر وہ براہ راست اگر ڈائریکٹ نیٹو سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ 34 ملکوں سے براہ راست وہ یہاں پنگے لے، امریکہ کو یا اسرائیل کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ براہ راست وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کرے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکی مفادات بھی ہیں شام کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک اسٹریٹجی رشیا کی ہے. مجھے لگتا ہے کہ نیا محاذ وہاں کھل سکتا ہے. وہاں بڑی تیزی سے جو مجھے سرگرمیاں کچھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا، بھارت کی ایک اور خبر اور یہ ہے کہ طالبان سے انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور امریکہ کو یہاں بھی تشویش ہو گئی، جیسے ایلون مسک کے حوالے سے تشویش تھی، یہاں بھی تشویش ہو گئی ہے. کیونکہ طالبان تو بھارت کی کوشش یہ تھی کہ وہ طالبان کے خلاف پاکستان کو استعمال کرے، اور کسی حد تک وہ راضی بھی ہے. تو اب سننے میں جو میرے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ اگر بھارت کے رابطے ہو جاتے ہیں تو بھارت اور طالبان اس بات پر راضی ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف کہیں بھی کوئی بھی اگر کرے گا، محاذرائی کرے گا یا حملہ کرے گا، تو طالبان اگر ضروری ہوا تو وہ بھارت کا ساتھ دیں گے. دیکھ لیں جناب آپ کہاں جا رہی صورتحال. جو میں آپ کو کہتا تھا کہ کسی نہ کسی زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ 2024 یا 25 کے اندر جو یہاں ان کی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال ہے، یہ ضرور بھارت سے بھی لڑ پڑیں گے. ان کی حرکتیں ایسی ہیں کیونکہ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں، بھارت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم حالات کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. دنیا کا کوئی بھی ملک، میں ہمیشہ کہتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی عوام کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی فوج مضبوط نہیں ہوتی. یہ دنیا کی واحد اسٹیبلشمنٹ، دنیا کی پہلی فوج دیکھ رہا ہوں جو اپنی عوام سے لڑ کر اپنے آپ کو صرف امریکہ کی پیٹھ پر بیٹھ کے مضبوط کر رہی ہے. اور امریکہ کی دوستی کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. پینوشے، صدام، شہنشاہ ایران، تاریخ بھری پڑی ہے. کسی چیز کی بتاؤں ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے. تو وہاں ایک ٹینشن ہے کیونکہ ابھی بات چیت ہوئی ہے اور بڑی معاملات ہوئے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے شاید ہو سکتا ہے طالبان کو بھارت ریکگنائز کر لے. چین اس وقت پہلا ملک ہے، دوسرا یہ ہوگا. تو یہ پاکستان کے لیے ٹینشن والی بات ہے. اور پاکستان کے لیے ٹینشن، حقیقت میں ٹینشن تو ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اس ملک سے محبت ہے. جن کو نہیں ہے اس ملک سے محبت تو وہ آج بھی لگے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج بھی لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں ڈالنے کے اندر کوشش کی جا رہی ہیں، وکیلوں سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، ان کو ادھر کیا جا رہا ہے، ان کو ادھر کیا جا رہا ہے، اور بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ پارٹی کو تقسیم کرنے میں، عمران خان کو اپنا کارنر کرنے میں لگے. جیسے کل میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، تو ایگزیکٹلی وہ ہو رہا ہے. اچھا، وزیر اعظم صاحب نے مشترکہ مفادات کی کونسل میں وزیر خزانہ کو نکال کے وزیر خارجہ کو بھی شامل کر لیا ہے. یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وزیر خارجہ کو جو ہے، کیونکہ جو مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے صوبائی معاملات پہ اور پورے جو ملک کے جو مفادات ہوتے ہیں اس کی پالیسی کو وہ ڈسکس کرتی ہے. تو اب وزیر خزانہ تو جاتا نہیں ہے عموماً زیادہ تر باہر، وزیر خارجہ کے ذریعے جو ہے نا مطلب پاکستان کو پالیسی ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے. تو لہٰذا وزیر خارجہ کو لیا گیا ہے تاکہ باہر سے جو ہمیں پالیسی دی جائے گی نا، یعنی اب آ تو رہی ساری پالیسی، اب جو مشترکہ مفادات کے حوالے سے ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کیسا کرنا ہے، تو وہ بھی اب جو ہے پھر وزیر خارجہ کے ذریعے یہاں پہ آئے گی اور یہاں پہ اس کا مسئلہ طے کیجیے گا. اس لیے وزیر خارجہ کو لیا گیا. 18ویں ترمیم آپ نے دیکھ لیا، زرداری صاحب نے کروا لی تھی، اللہ ماشاء اللہ. اس کے آج سمر آپ سمیٹ لیں 18ویں ترمیم کی. جتنے بھی پاکستان میں جو حالات ہو رہے ہیں نا، یہ جو امریکہ بہادر نے پریسلر نے دی تھی تنظیم، میں آپ کو بتا چکا ہوں ساری،
اس کے ثمرات اب سمیٹ رہے ہیں نا سارے پورے پاکستان میں کہ صوبوں کو آزادی دینی ہے، مرکز کا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں سندھ کے اندر کیا حال کیا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلوچستان کے اندر رٹی ختم ہے مرکز کی وہاں پہ. جب چاہے وہ کوئی بلائیں کہ وہ کچھ بھی کر کے آزادی کا اعلان کر دے اور باہر اٹھا کے اپنی فوجیں داخل کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. حالات حقیقتاً ایسے، یہ سب بکواس کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. تو بہرحال دیکھیں اس طرح یہ کر رہے ہیں. اچھا ججوں کے خط کے حوالے سے نا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس پہ آج وہ اجلاس ہونا تھا، وہ نہیں ہوا. انہوں نے احکامات کچھ لینے ہوں گے، انہوں نے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے لینے ہوں گے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. کیونکہ کل میں آپ کو بتا چکا تھا حوالے سے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے مطلب ایکشن نہیں لینا. حالانکہ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ 6 ججوں نے اپنا مستقبل اپنے اوپر داؤ پہ لگا کے انہوں نے پاکستانی قوم کی جو نا اتنی بڑی، عمران خان نے بتایا، سب کچھ بتایا. اس کے بعد وہ کمشنر نے بھی بات کھول دی، وہ شوکت صاحب بھی آ گئے، شاہد صاحب بھی آ گئے، فلانے صاحب بھی آ گئے. اس کے بعد یہ بیچارے 6 صاحب بھی آ گئے. لیکن قوم جو ہے ہماری بس ماشاءاللہ خاموش. دیکھیے یہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کے فوراً بعد تو قوم کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ تم کہتے ہو عمران خان غدار ہے، عمران خان جھوٹ بولتا ہے کیا؟ کمشنر میں جو پنڈی کا کمشنر تھا اس نے بھی جھوٹ بولا، جو 2-3 جسٹس استعفیٰ دے کے چلے گیا وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ 6 ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. صرف سچی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، باقی سب جھوٹے ہیں، سب غدار. اور دس از دا ٹائم. تو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع فراہم کیا تھا. لیکن وہ وکلا جو ہے ہمارے، وہ جو کہتے تھے ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہوگی ماں کے جیسی. یہ بھائی صورتحال اس وقت پاکستان کی چل رہی ہے. جو بھی ہوتا ہے صورتحال انشاءاللہ نہیں، اس پہ کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.